أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात 15वें रुके में जो हमने पढ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो ज़िक्र शुरू हुआ था, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। मैंने अर्ज़ किया था यहूद हो या नसारा हो, जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें यहूदियत है, नसरानियत है और इस्लाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सहीफ़े अता फरमाए थे। अब यहूदी कौन है? जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की उस नस्ल में से हैं जो हज़रत इसहाक़ से शुरू हुई, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत, जैसा कि मैंने बारहा अर्ज़ किया, वो बनी इस्माइल में हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोया कि वो शख्सियत के जिनके बारे में किसी मज़हब के शख्स को भी कोई इख्तिलाफ नहीं, ख़ास तौर पर इन तीन इल्हामी मज़ाहिब को अपने सामने रखें तो
یہودیوں کے نزدیک بھی انتہائی محترم قابل احترام شخصیت، عیسائیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو تو خاص طور پر ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، وہ دین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ دین توحید تھا، اس کا اتباع تمہارے اوپر لازم ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جبکہ ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں جو ہیں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس موقع پر ان کی زبان کے اوپر وہ ترانہ بھی تھا جسے ترانہ حمد بھی کہہ لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ تمام الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں جو مختلف آیات میں، وہ یہ نشاندہی کر رہے تھے کہ اب ایک نئی امت جو وجود میں آ چکی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل یہود، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اب دوسرے پارے سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے، وہ پھر تحویل قبلہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وہ آیت پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ آیت ہم پڑھ چکے۔ یہ مشرق و مغرب جو یہ تمام جہتیں ہیں، جو تمام سمتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کو کسی خاص سمت میں محدود نہ سمجھو، اس لیے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے رخ کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو گویا کہ وہی معاملہ جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس روئے ارضی پر، وہ بیت اللہ تھا، جس کی تعمیر، جس میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت آدم پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، اور حضرت آدم ہی نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں پھر یہ ہے کہ مرور زمانے میں جو ہے صرف بنیادیں کچھ باقی رہ گئی تھی، کچھ طوفان آئے، کچھ اور بہت کچھ ہوا ہوگا، جس کے بعد وہ منہدم ہو گیا، اور پھر اس کی تعمیر نو ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کی گئی، جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس الفاظ کو خاص طور پر نوٹ کیجئے جو میرے اور آپ کے لیے اصل میں، جسے آپ کہیے کہ سرچشمہ ہے ہدایت کا، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ باپ اور بیٹا دونوں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل۔ اے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ۔ ظاہر انسان ہونے کے ناطے انسان کے اندر شر کا مادہ موجود ہے، لیکن انبیاء اور رسول کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ باقی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، خطا کا، غلطی کا، کوئی غفلت کا، کوئی کوتاہی کا معاملہ ہر شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اصل شے کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا پوری زندگی کے اندر، اور اسلام اصل میں کہتے ہی اسی بات کو ہے۔ وہ شعر میں نے آپ کو سنایا بھی تھا، فارسی زبان کا، والد محترم اکثر اس کو کوٹ کیا کرتے تھے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، میں کپ کپانے لگتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اسلام کے معنی ہے کیا۔ ہر نوع کی اطاعت کو سرنڈر کر کے انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ اسلام ہے۔ سر تسلیم خم کر دینا اس ہدایت آسمانی کے سامنے جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک کی آیت بھی ہم نے پڑھی۔ پھر ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، پچھلی مرتبہ جو پڑھا تھا، کون شخص ہوگا وہ کہ جو بے اعتنائی اختیار کرے، بے رغبتی اختیار کرے ملت ابراہیمی سے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہو، خود جہالت کے اندر مبتلا ہوں۔ گویا کہ اس سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں، الا من صفیہ نفسہ۔ صفیہ کے معنی آتا ہے کسی شخص کا بے عقل ہونا، بے شعور ہونا، اور اسی طرح بے وقوف ہونا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ملت ابراہیمی جو اسی دین توحید کا جو ایک تسلسل چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر،
تو کون شخص ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین سے بے اعتنائی اور بے رغبتی اختیار کرے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، چن لیا تھا، وہ چنیدہ ہیں اللہ کے، اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی وہ ہمارے انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب نے جو وصیت اپنی اولاد کو کی تھی، حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے۔ حضرت اسحاق کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، انہی کے 12 بیٹے ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو تمام بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا تھا جب ان کے اوپر وہ آخری وقت آیا، ان سے ایک وعدہ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کون ہوگا کہ جس کی میرے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس کی تم فرما برداری اختیار کرو گے، جس کی عبادت کرو گے، جس کو پوجا کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ لفظ الہ دیکھیے کتنی مرتبہ آیا۔ ان سب نے یہ کہا کہ ہم ابا جان سے مخاطب ہو کر کہ ہم آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسحاق ان کا جو معبود تھا اس کی عبادت کریں گے، اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کریں گے، اس کے احکامات کے سامنے، اور اسی کی اطاعت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ ایک امت تھی کہ جو اب ہو گزری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امت کا جو اپنا کردار تھا، جو اخلاق تھا، جو اعمال تھا، جو شب و روز تھے، ان کا محاسبہ انہی کے سے لیا جائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اگلی آیت میں آ گیا کہ وہ لوگ تمہارے آباء و اجداد کیا کام کرتے رہے۔ وہ تو اصل میں اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص بھی جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن حاضر ہوگا تو وہ انفرادی حیثیت میں حاضر ہوگا۔ کس خاندان سے ہے، کس خانوادے سے ہے، کس نسل سے ہے، گورا ہے، چٹا ہے، سیاہ ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو گویا کہ اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ نہ حسب نسب ہے، نہ اس کا کسی خانوادے سے منسلک ہونا ہے، نہ اس کے کسی نبی کی اولاد ہونا ہے، کوئی شے انسان کے کام نہیں آ سکے گی۔ اصل شے کیا ہے؟ انسان کا کردار کیا تھا، وہ توحید پر رہا یا نہیں رہا، اور اپنی پوری زندگی میں اس نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی نہیں یا نہیں کی۔ اب فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے مسلمانوں تم تو کہہ دو، اس بات کا اعلان کر دو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور جو شے ہماری طرف نازل کی گئی، مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ وما انزل علی الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف علیہم السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو شے نازل کی گئی، جو سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جاری و ساری رکھا، جو الہ ان کا تھا ہم اسی کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ اسباط کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اسباط اصل میں سبتن اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کے بہت زیادہ شاخیں ہیں اور بہت پھیلا ہوا ہو۔ تنا تو ایک ہے لیکن یہ کہ شاخ در شاخ آگے جو ہے بہت وسیع علاقے میں جو پھیل جائے اسے سبتن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنی اولاد، ایک شوہر اور بیوی، ایک خاندان کی بنیاد پڑ گئی، فرض کیجئے کہ 5 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان سے اب جو اولاد چلے گی، گویا کہ ایک جوڑے سے اب بعد میں معلوم ہوا کہ 40-50 کی تعداد میں اس کی نسل آگے بڑھ گئی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو خود نانا یا دادا اس وقت ہیں، اور وہ آگے شمار کریں تو معلوم ہوگا کہ 30, 40, 50 تک کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ تو اسباط گویا کہ پھر اولاد کے لیے آ گیا، جو اصلاً کسی شخص کا پھل ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی نے جو ایک خاندان کی بنیاد رکھی تو اب آگے جو اولاد اسے حاصل ہو وہ اسباط ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور والاسباط، اور ان کی جو آگے نسل چلی ہے، جو ان کی اولاد ہے۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی سلسلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھی گویا کہ اسی شاخ میں سے آگے ہیں نا، انبیاء اور رسول میں سے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا،
یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا گیا آمنا باللہ وما انزل الینا، جو شے ہماری طرف نازل کی گئی اور ان تمام انبیاء اور رسول کی طرف جو نازل کیا گیا، ہم تو اسی پر قناعت کریں گے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کریں گے. مراد کیا ہے کہ کسی کے مرتبے کو کم نہیں کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. اور اس کے بارے میں عرض کر چکا، حضرت یونس علیہ السلام اگرچہ انبیاء اور رسول میں اس درجے پہ ہیں کہ جن کے ساتھ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کسی درجے میں پکڑ کا معاملہ کیا تھا. اللہ کے اذن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، تو نتیجہ کیا نکلا تھا کہ کئی دن جو ہے وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے تھے. سورہ نون جو ہے اس کے اندر ذکر موجود ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اگرچہ سورہ نون کے الفاظ یہ نہیں ہیں لیکن مراد کون ہے؟ وہ مچھلی والے، جبکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر بہت ہی غضب کی حالت میں نکل گئے، اس لیے کہ قوم کسی طرح راہ حق کو اختیار کرنے کو تیار نہیں تھی. تو وہ حمیت دینی تھی ان کے اندر، جس کی بنیاد پر وہ گویا کہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ اللہ کی اجازت کے یا اللہ کے حکم کے ابھی موصول ہونے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ دیکھو مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت ہے. تو یونس ابن متہ وہی ہیں کہ جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. تو لا نفرق بین احد من رسلی منہم، ان میں سے کسی میں بھی ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نبی کو ماننا اور کسی کا انکار کر دینا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اللہ کا نبی نہیں مانا، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک جسے آپ کہیے کہ ولد الزنا قرار دیا اپنی دانست میں. اسی طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. گویا کہ یہ وعدہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو یعقوب سے آگے چلی ہے، پھر حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل والے، انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا اس وقت جبکہ وہ اپنی بالکل آخری جو ہے عمر کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اگر یہ ایمان لے آئیں، مخاطبین کون ہیں؟ یہ مدنی صورت ہے، مسلمان بھی مخاطب ہیں، ان میں منافقین بھی اگرچہ شامل ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ یہودی قبائل جو اس وقت موجود تھے، ابھی تک کسی قبیلے کا اخراج نہیں ہوا تھا مدینے سے. تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اسی کیفیت کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرتے ہوئے. حالانکہ ان یہودیوں کے دلوں میں تو شدید نفرت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور اس کی اصل سبب کیا تھا میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی بعثت چونکہ بنی اسماعیل میں ہو گئی، اور یہ منتظر تھے اپنی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوں گے، اور حضور کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی، لہٰذا یہی چیز ان کی آنکھوں کی سب سے بڑی پٹی بن گئی. تو اب اگر یہ ایمان لے آئیں اسی طرح جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت کے رستے پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ان سے دشمنی نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی باپ کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے بہت ہی نافرمان ہے، اب آپ کے دل میں تو اصل محبت اور احترام انہی بیٹوں کے لیے ہوگا جو اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب ان سے مستقلاً کوئی نفرت ہو چکی ہے. اگر ایمان لے آئیں تو اسی طرح مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. فقد اہتدوا، اسی ہدایت پر آ جائیں گے جس پر بقیہ مسلمان ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. لیکن اگر انہوں نے روگردانی اختیار کی، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. قرآن تو اس بات کو بھی کہتا ہے نا کہ یہودی تو حضور کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. وہ کہ اس درجے بڑھ کر بات اللہ کی طرف سے کہہ دی گئی، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ روگردانی اختیار کریں گے، منہ پھیر لیں گے،
تو گویا کہ یہ اپنی ہٹ اور اپنی ہٹ درمی کے اوپر، ضد کے اوپر قائم ہے۔ اگرچہ دل معترف ہو چکا ہے، مانتے ہیں اس بات کو، گویا کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی طرف سے اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑا سہارا تو اللہ کا ہے نا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، حضور سے کہا گیا اور آپ کی وساطت سے ہم سے بھی کہا گیا کہ کہہ دو اس بات کو کہ میرے لیے صرف میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا گیا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لیں، اور تینوں غزوات کے موقع پر یہی یہودی قبائل تھے۔ بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے موقع پر غداری کی، بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر غداری کی، اور غزوہ احزاب کے موقع پر پھر تو بنو قریظہ کی طرف سے جو غداری کا معاملہ ہوا تھا، اس کی تو بہت سخت سزا دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو۔ لیکن یہ تینوں مواقع وہ تھے جنہوں نے اس میں انہوں نے عہد جو کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو توڑا ہے۔ تو ان کی تمام سازشیں ہوں، ان کی ریشہ دوانیاں ہوں، ان کی پلاننگز ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے یہ لوگ، اور اپنے ساتھ منافقین کو انہوں نے ملا لیا تھا، اور ایک موقع پر انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی کہ حضور جب فلاں جگہ سے گزریں گے، فلاں مکان کے اوپر کے قریب سے، تو اوپر سے ہم بھاری پتھر جو ان کے اوپر گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو پہلے ہی مطلع کر دیا۔ تو ان تمام کے جو بھی حملے ہیں یا جو ان کی سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر شے کا سننے والا بھی ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، بہت مظلومانہ شہادت تھی، کہ جس میں اگرچہ بہت بڑے علاقے کے وہ فرما روا تھے، لاکھوں سکیئر کلومیٹرز کا علاقہ، آج اگر آپ اس کو جو ہے وہ مانیں گے تو لاکھوں کلومیٹرز بنتا ہے، لیکن یہ کہ وہاں بہرحال جب وہ جو بھی وہ بلوائی تھے، انہوں نے جب محاصرہ کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، جہاں وہ اس وقت گویا کہ اپنے آپ کو انہوں نے محبوس کر لیا تھا، تو اس موقع پر جو مصحف ان کے سامنے تھا اور تلاوت کر رہے تھے، تو جب وہ بلوائی آئے، انہوں نے تلوار کا وار کیا ہے، تو یہ الفاظ تھے کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مبارک جو ہے جم گیا تھا، گرا اور یہاں خشک ہو گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ممکن ہے بعض حضرات نے جو بھی بہرحال دنیا بھر کی سیریں کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے وہ نسخہ دیکھا بھی ہو، وہ کسی عجائب گھر میں، یا تو غالباً استنبول میں، یا یہ کہ بہرحال مصر میں کسی عجائب گھر کے اندر وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ رنگے ہوئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اب دیکھیے وہاں چونکہ خون کے رنگ کا ذکر آ گیا، اگلی آیت ہی کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے اصل رنگ۔ اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ اختیار کرو اللہ کے رنگ کو۔ یہ اللہ کا رنگ ہے کیا؟ یہ وہ رنگ نہیں ہے جو ہماری نگاہوں میں عام طور پر سرخ ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، نہیں، بلکہ وہ رنگ اختیار کرو جو اللہ چاہتا ہے، فرما برداری والا رنگ، توحید والا رنگ اختیار کرو۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر تم دوسروں کے سامنے جو ہے سر ٹیکتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی تو بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے یا نہیں تھے؟ ہر قبیلے کا ایک بت جو ہے وہاں رکھا ہوا تھا، اور قبیلے والے جا کر اس کے لیے چڑھائے چڑھاتے تھے، نذرانے دیتے تھے، جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا اپنے بت کے لیے۔ تو صبغۃ اللہ کے ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ کو اختیار کرو، اختیار کرو اللہ کے رنگ کو۔ اور دوسرا صبغۃ اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ اب دعویٰ یہ بہت بڑا ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا وما کان من المشرکین کے الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹریبیوٹ اللہ نے پیش کیا ہے وہ ہر نوع کے شرک سے پاک تھے۔ معلوم ہوا کہ شرک جو انتہائی مخفی صورت میں
انسان کے اندر جو ہے وہ موجود رہ سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پاک تھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر گناہ جو ہے اس کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں. آپ کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم آپ کے سامنے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور آپ نے اس نفس کی خواہش پر عمل کیا تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا دیا. یہ بھی تو شرک ہے نا. اور قرآن حکیم میں 2 مقامات پر اس شرک کو ہائی لائٹ کیا گیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کیا اپنا معبود بنا لیا. ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ان کے سامنے. جو بھی خواہش نفس میں ابھرتی ہے وہ نہیں سوچنے کو تیار کہ میرا دین مجھے کیا حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، دین کا منشا کیا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا معبود جو ہے اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا نفس اس کا معبود بن گیا. اسی طرح روپیہ پیسہ حاصل ہونا چاہیے، درہم و دینار ملنے چاہیے، دولت جمع ہو جانی چاہیے، حرام حلال یہ تمیز ختم ہو گئی تو یہ بھی شرک ہے. حضور نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جو درہم و دینار کی بندگی کرنے والا ہے. تو درہم و دینار کو کبھی کسی نے سامنے رکھ کے اسے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم شریعت کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اللہ کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے تم نے جائز اور مباح اور حلال قرار دے دیا تو یہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے شرک ہے. تو وما کان من المشرکین جو ہم نے پڑھا تھا، یہ صبغت اللہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے رنگ میں رنگ لینا. دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں. اختیار کرو اللہ کے رنگ کو، وہ کہ یہاں کہا گیا قل صبغت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اختیار کرو اللہ کے رنگ کو. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والی بات ہے. سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے جو اصلاً مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے. اسلام کے معنی سرنڈر کر دینا ہم نے ابھی پہلے پڑھ لیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور توحید کے رنگ سے بڑھ کر، دین کے رنگ سے بڑھ کر اور بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سیاہ رنگت کے حامل، گویا کہ جسے ہمارے ہاں عام طور پر بدصورتی کا جسے آپ کے نقشہ ذہن میں آتا ہے، بڑے موٹے موٹے ہونٹ بھی تھے، بڑی چپٹی سی ناک بھی تھی، اسی طرح بال جو تھے وہ اس طرح جس طرح کشمش ہوتے، حدیث میں الفاظ ہوتے ہیں کشمش کی طرح. آپ نے حبشی حضرات کے بال دیکھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں. تو گویا کہ ظاہری حسن و جمال جو ہے اس کی کوئی علامت بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے. فقراء صحابہ ہوں، درویش ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جب بھی مخاطب کرتے تھے حضرت بلال کو، سیدنا بلال، میرے سید، میرے آقا، میرے پیشوا. اگرچہ اصل سید، اصل آقا، اصل پیشوا تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا نہ ہو حضرت بلال کو یہ کہے بغیر کہ سیدنا بلال. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو گویا کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ شخص کے جس نے اللہ کے رنگ کو، دین توحید کو، دین اسلام کو اختیار کر لیا ہو، اس سے بڑھ کر بہتر رنگ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا. جیسا کہ فرمایا گیا نا سورہ حامیم سے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والا ہو. تو امن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر کون سا ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، گوئے کہ یہاں وہی بات ہو گئی. صبغۃ اللہ کے معنی زیادہ قرین قیاس یہ ہیں کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کون سا ہوگا، اور ہم اسی کے لیے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چونکہ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، تو پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی شاید کوئی شخص اگر عیسائیت کو اختیار کرے، یا پہلے جو شخص ابتداءً یہ کام شروع ہوا تھا یہودیوں کے ہاں. یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ یہودی آج ایسا مذہب نہیں ہے جسے کوئی دوسرا شخص اختیار کر لے. یہ نسلاً یہودی چلتے ہیں، اور نسل بھی ان کی ماں سے چلتی ہے، باپ سے نہیں چلتی.
فرض کیجئے کہ کوئی یہودی عورت ہے اور اس کا نکاح جو ہے کسی عیسائی مرد سے ہو گیا، لیکن وہ جو اس کی اولاد ہوگی وہ یہودی اس بنیاد پر ہوگی کہ میری ماں یہودن تھی. تو یہودی پہلے، یہ یہودی مذہب جو تھا وہ آزاد تھا، کوئی شخص بھی یہودیت اختیار کرنا چاہے تو کسی دوسرے مذہب، یا یہ کہ فرض کیجیے کہ اللہ کا چٹا انکار کرنے والا وہ یہودیت میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اسے پھر ایک رنگین زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے اس کے پانی میں اسے باقاعدہ غسل دیا جاتا تھا، جسے بپتسمہ کہتے ہیں. اور آج بھی عیسائیوں کے ہاں جو ہے گویا کہ اس یہودیوں کے دیکھا دیکھے عیسائیوں نے بھی یہ رسم اختیار کر لی، اور ان کے ہاں بھی جو عیسائی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے بپتسمہ دیتے تھے، گویا کہ ابھی اس وقت تو بچہ ہے لیکن بہرحال ہم اسے اس رنگین پانی میں سے ڈبو کر نکالیں گے، اور وہ تھوڑی دیر کا غوطہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ گویا کہ سمجھتے تھے کہ اب اس کا گویا کہ اب وہ رنگ چینج ہو چکا، اب وہ عیسائی یا یہودی ہو گیا. یہ بپتسمہ کہلاتا تھا. اور یہ غالباً آج بھی ان کے ہاں جاری ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے بھی بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ کہ جو مذہبی قسم کے عیسائی اور یہودی ہیں. لیکن جس طرح ہمارے ہاں مسلمان جو ہیں، جسے مذہبی مسلمان یا اصل میں دین کے شعور رکھنے والے مسلمان کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ہاں جس طرح معاملہ ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی ہے، وہ بپتسمہ کی رسم جو ہے وہ جاری ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اب یہ جھگڑا کون سا تھا؟ سب سے بڑی بات تو یہودیوں کا یہ کہنا، خوب جانتے بوجھتے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ بائبل میں الفاظ موجود تھے کہ آخری نبوت کا ظہور ہوگا اور ان کی علامات کا ذکر بھی موجود تھا، تو کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ جو تم شرک کر رہے ہو، جھگڑا ہے کس بات کا؟ اللہ کہتا ہے صرف مجھے پکارو، میری بندگی اختیار کرو، اور تم جا کر سر ٹیکتے ہو دیویوں اور دیوتاؤں کے سامنے. یا آتش پرست جو ہیں وہ آگ کو سمجھتے ہیں آگ دیوتا ہے اور آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، لہٰذا یہی ہمارا رب ہے. سورج دیوتا کے نام سے جو ہے وہ مختلف مذاہب موجود رہے، چاند کو دیوتا ماننے والے، خدا ماننے والے موجود رہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن نازل ہو رہا ہے حجاز میں، عرب میں بسنے والے جو اکثر و بیشتر لوگ تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور انہی کے جو ہے مجسمے بنا کر وہ سامنے رکھ کر ان کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. تو قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا اور تمہارا رب ہے کون؟ جو ابراہیم کا رب تھا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے، اسحاق کا رب تھا، یعقوب کا رب تھا، ان کی نسل میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے ان کا رب تھا، وہ ہے ہمارا اور تمہارا رب. اور تمہارا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں تم جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہو. یہودیوں کے ہاں ایک سیکٹ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور اس وقت تک جتنے بھی عیسائی تھے سب کے سب تثلیث کے قائل تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا مانتے تھے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اصل کے اعتبار سے تمام چیزیں شرک ہے. خواہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دیا، کسی اور کے اندر جو الوہی اوصاف ہے اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا کسی کی طرف، انکارنیشن، حلول کا عقیدہ، فلاں شخص ہے کہ جس کی ذات کے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے. اور ایک فرقہ موجود رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال رکھتا تھا کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں حلول کیا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے رب ہو، حضرت علی کو مخاطب ہو کر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو اپنے سامنے زندہ آگ میں بھی جلوایا. یہ مثالیں بھی موجود ہیں. تو اللہ کے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، انبیاء اور رسول کا رب تھا، اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اصل فیصلہ کن شے انسان کے اپنے اعمال ہیں. ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، اگر نیکیاں ہیں، خیرات ہے، صدقات ہے، دین ہے، تقوی ہے، دین توحید پر قائم ہو، تو اللہ کے ہاں بہترین اجر اور ریوارڈ تمہیں مل کر رہے گا. ہمارے اعمال تم ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال. اب اگر یہودی یہاں مخاطب ہیں، مشرکین مخاطب ہیں، جو تمہاری ریشہ دوانیاں ہیں، جو تمہاری پلاننگز ہیں، جو تمہاری منصوبہ بندیاں ہیں، یہ تمام کے تمام وہ جن ہوں گے کہ جن کے لیے تم اکاؤنٹیبل ہوگے اللہ کے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں.
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور جیسا کہ قل کے الفاظ آئے تھے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے آپ کہو، حضور سے کہا جا رہا ہے تم کہو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہیں کہ جو صرف اسی کے سامنے اخلاص اختیار کیے ہوئے، مخلص، یہاں مخلص ہے، اخلاص اختیار کرنے والا، مخلص وہ کہ جس نے اخلاص جس کے اندر موجود ہو، جسے اللہ نے منتخب کر لیا ہو، جو اللہ کا انتہائی مخلص ہو۔ مخلص اس معنی میں ہم انسانوں کے لیے بھی بولتے ہیں میں فلاں شخص کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، لیکن اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نیت انسان کی بالکل پاک ہو، صاف ہو، اور اس کے اندر کہیں کسی قسم کی کوئی ریاکاری موجود نہ ہو، اپنا کچھ ہونے کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک انسان کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کا اصل رخ ہے صبغت اللہ، جو ہم نے پڑھ لیا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کو اگر اختیار کرو گے تو تم لوگ ہوگے کہ جو ہم تو خالص ہیں صرف اسی اللہ کے لیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہم ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے۔ مخلص ہو جانا، یکسو ہو جانا، اخلاص کے ساتھ کسی طرح متوجہ ہو جانا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد اور ان کی نسل جو آگے چلی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو مبعوث فرمائے ہیں، کانوا ھودا او نصارا، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ظلم ہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ حضرت ابراہیم کو کیا کہو گے تم؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، قرآن نے کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک الہ کے ماننے والے تھے، وہ مسلم تھے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہماری نسل میں اے پروردگار ایک امت مسلمہ تو جاری کیجو، اور اسی طرح ہمیں اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو حضرت ابراہیم ہو، انبیاء و رسول ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کی نسل ہو، وہ کون تھے؟ کیا یہودی تھے، نصرانی تھے؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو آج اگر کوئی شخص جو ہے پوچھے حضرت ابوبکر کے بارے میں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ فرقہ پرستی اور یہ جو گروہ بندیاں ہیں اس درجے زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کل کا کل اس فرقے کے اندر ہے، جبکہ اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے یا قرب قیامت میں جو ہے 72 فرقے پیدا ہو جائیں گے، جن میں سے صرف ایک ہوگا جو دین توحید پر ہوگا اور میرے سنت پر ہوگا، میرے اسوے پر ہوگا، وہ ہوگا جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہر فرقہ یہ سمجھے کہ وہ ایک فرقہ میں ہی ہوں، تو اس سے بڑی جیسے آپ کہیے غلط فہمی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج اگر کوئی شخص یہ کہے وہ حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے، ہم نے ان چیزوں کو اس درجے ریجڈ کر دیا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں مسلک کے درجے میں ہیں۔ وہی احادیث ہے، وہی قرآن نے، اس سے ایک امام نے ایک نتیجہ نکالا، دوسرے امام نے اس سے ملتا جلتا ایک اور نتیجہ نکال لیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ تفرقہ بندی ہو جائے، فرقہ بندیاں ہو جائیں اور تشدد پیدا ہو جائے، من دیگرم تو دیگری کا معاملہ ہو جائے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جانا لگے، اور معلوم ہوا کہ فلاں شخص اگر اس مسئلے کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اب یہ وہ چیز ہوگی کہ جو انتہا پسندی کہلائے گی۔ تو یہ جو معاملہ یہاں کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی گئی کیا کہ وہ کوئی یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ہے ہر شے کا جاننے والا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل، ایک برہان، ایک گواہی موجود تھی، اس کے باوجود اس نے اسے جھٹلایا، اس کو کتمان حق کیا، اسے چھپا لیا۔ اب سب سے بڑی گواہی یہودیوں کے پاس تورات میں موجود، انجیل میں موجود، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشگی جو ہے وہ اس کی خوشخبری دینا، پیشین گوئی کرنا، انجیل میں موجود، تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود۔ تو یہ ہے اصل میں وہ کتمان حق کہ خوب جانتے بوجھتے تمہاری کتابوں کے اندر وہ حقائق
جو اصلاً اس میں موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے تم جو ہے کتمان حق کے مرتکب ہو رہے ہو، حق بات کو چھپانا۔ اور یہ معاملہ جو ہے ہمیں عام زندگی میں پیش آتا ہے۔ دو اشخاص کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو گیا، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حق پر ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ کتمان حق کے مرتکب ہم بھی ہوتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی شخص جو ہے، فرض کیجئے کہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں یہ حق گوئی کیوں کی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بات صحیح ہے، وہ کڑوی بات زبان پر لا کر گویا کہ دوسروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کا پیدا کر لینا، دوسروں کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ کتمان حق جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو گونگا شیطان قرار دیا جس کی نگاہوں کے سامنے ایک منکر بات ہو رہی ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے کسی اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو اور وہ اپنی زبان تک کھولنے کو تیار نہ، اسے معلوم ہے کہ بات غلط ہے، تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ ایک شخص اپنی ذات میں گونگا شیطان قرار دیا جاتا ہے کہ جس نے ایک حق کو، کسی ایک منکر کو جو ہے ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا۔ اور اسی کے بارے میں وہ حدیث جو بارہا آپ نے سنی ہوگی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو شخص بھی اپنی نگاہوں سے دیکھو کسی منکر بات کو تو اس پر لازم ہے، سب سے پہلا درجہ، سب سے اونچا درجہ کیا ہوگا؟ اپنی طاقت کے ذریعے اس کو روک دے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر جو سربراہ کنبہ ہے اس کے پاس تو وہ طاقت ہے نا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر گھر کی چار دیواری کے اندر فحش ہے، بے حیائی ہے، منکرات جو ہیں وہ فروغ پا رہے ہوں، تو ظاہر ہے یہ وہ شخص ہوگا جس کے لیے پھر حضور نے گونگا شیطان کا لفظ اختیار کیا۔ آپ کی اپنی عبادت، زہد، تقوی اپنی جگہ موجود، لیکن یہ کہ حق کو کتمان حق کرنا یا کسی منکر کو دیکھ کر اس کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ چلیے اس سے ایک درجہ نیچے اتریے تو زبان کو تو استعمال کریں، کہیں تو صحیح زبان سے یہ بات غلط ہے، یہ ناحق کام تم کر رہے ہو، یہ منکر ہے، گناہ ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم دلی طور پر اس سے، اس عمل سے یا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے نفرت کیجئے، اس جگہ پر اپنی موجودگی کو برقرار جو ہے وہ گوارا نہ کیجئے۔ تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وہ شخص کہ جو چھپا جائے اس گواہی کو، اس برہان کو، اس دلیل کو جو اس کے پاس موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے، تمہارے ایک ایک عمل جو تم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ پہلی امت تھی بنی اسرائیل، 10 رکوع ہم نے پڑھے پورے شد و مد کے ساتھ، جو بھی ان کے جرائم تھے ان تمام کا احاطہ کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی گنوا دی۔ ہم نے من و سلویٰ بھی نازل کیا تھا، ہم نے وہ سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ جو ہے نکال دیا تھا، اور اسی طرح ایک بادلوں کا جو ہے ایک بور سائبان تمہارے سروں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سایہ فگن کر دیا تھا، تاکہ دھوپ جو ہے، شدید گرمی، اس سے تم محفوظ رہ سکو۔ وہی عصائے موسیٰ تھا جو چٹان پر پڑا تو 12 چشمے تمہارے لیے ہم نے بہا دیے۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور اس قوم کی بدبختیوں کا اور ناہنجاریوں کا ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اصل جیسے آپ کا یہ فوکس اس بات پر ہے، وہ امت تو اپنی مہلت عمر جو اللہ نے دی تھی اسے گزار کر فرعون بھی چلا گیا، آل فرعون بھی چلے گئے۔ اب جب تک وہ یوم حشر نہیں ہوگا کس قسم کے عذاب میں سے وہ لوگ گزارے جا رہے ہیں اس کا ذکر بہرحال تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ جہنم کی لپٹیں جو ہیں اگرچہ وہ کس شکل میں ہیں، جو بھی ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے مچھلیوں کی خوراک بن گئے، لیکن انسان کی ایک جو معنوی شخصیت ہے، روح تو موجود ہوتی ہے نا، تو وہ جو ہے صبح و شام جہنم کی لپٹیں جو ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اور وہ دن جب آئے گا یوم حشر تو اس کے بعد تو پھر ابدی داخلہ ہوگا ان کا جہنم کے اندر۔ وہ لوگ تو اپنا لائف سپین گزار کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
ہاں جو تم کماؤ گے وہ ہوگا جو تمہارے کام آنے والا ہے، دونوں اعتبارات سے۔ اگر نیکیاں ہیں، آپ نے حق کی گواہی دی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ کی فرما برداری پر پوری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ حساس نہیں تھے کہ میرے رب کا منشا کیا ہے، میرے رسول کا منشا کیا ہے، کیا ہدایت ہم تک پہنچی ہے، اور شعوری طور پر اس رختے کو آپ نے اختیار کیا، تو بہترین اجر و ثواب اللہ کے ہاں موجود ہے، وہ آپ کا منتظر ہے۔ ایک بندہ مومن وہاں پہنچے گا، وہ سمجھے گا کہ میں نے تو اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عنایات یہاں مجھے حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں موقع پر جو تم نے ایک نیک عمل کیا تھا اللہ نے اسے بڑھا چڑھا کر اتنا بڑھا دیا، اور ایک ہی نیک عمل نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں نیک اعمال، اب وہ کتنا بڑا ایسڈ بن جائے گا انسان کے لیے۔ یہ تو وہاں جب آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ایک ذرے کے ہم وزن بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کمائی ہے تو اعمال نامے میں بھی موجود پائے گا، اور اس کا اجر بھی اس کا اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا وہی جو تم کرو گے، جو تمہارا کردار ہوگا۔ کسب اصل میں کہتے ہیں اگرچہ عام دنیاوی معاش کے لیے جو انسان روزی کماتا ہے، روپیہ پیسہ کماتا ہے، اس کے لیے بھی کسب کے الفاظ ہیں، لیکن اصلاً جسے آپ کہیے کہ مانوی کسب کیا ہے، آپ کے اعمال جو توشہ آخرت بنیں گے۔ نیک اعمال ہیں تو توشہ آخرت ہیں، ورنہ وہی اعمال اگر کہیں بد ہیں، شیطان کے نقشے پا کی پیروی ہو رہی ہے، تو وہی بالآخر جہنم میں دھکیل دیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے پہلے ہو گزرے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک امت تھی کہ جو گزر چکی، ان کے سیرت و کردار، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کا جو مکی دور تھا تو کس قدر شدید خواہش حضور کے دل میں ہوگی اپنے سگے چچا ابو طالب کے بارے میں، اس لیے کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بہرحال دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا سہارا بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور کی شدید ترین تمنا اور آرزو کے باوجود ایمان سے محروم ہی رخصت ہوئے، احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو کتنی کچھ خواہش حضور کے اندر موجود تھی کہ کاش کہ میرے یہ چچا جو ہیں، جن کا اتنا قریبی تعلق مجھ سے ہے، جنہوں نے مجھے کس حد تک پروٹیکٹ کیا ہے، جو بھی منصوبے بناتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ بھی سب لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے ظاہر ہے کہ سیرت کی کتابیں پڑھی، ایک وفد کی شکل میں حاضر ہوئے ابو طالب کے پاس، اور آ کر کہا کہ آپ کی پشت پناہی ہے جس کی وجہ سے، وہ چونکہ بنو ہاشم کے اس وقت کے لیڈر وہی تھے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجے محمد کو کچھ نہیں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس دنیا سے ابو طالب گئے ہیں تو ایمان کی دولت سے تو محروم گئے۔ تو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اصل دیکھنا تمہیں یہ ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا کسب کیا ہے، کیا چیزیں تمہارے لیے کام آنے والی ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہاں یہ 16 رکوع اس کے مکمل ہو گئے، لیکن آگے جو ہے اب جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی، آگے پھر وہی آیت ہم دوبارہ پڑھ لیں گے اگلی آیت کے اندر بھی، جس میں گویا کہ تمہید باندھ دی گئی تھی تحویل قبلہ کی، کہ اب بنی اسرائیل کو معزول کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے اب متعین کر دیا گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نہ رخ کر کے نمازیں ادا کرو۔ اب وہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اب تقریباً 2 رکوع مسلسل ہیں جس میں تحویل قبلہ کے اس واقعے کو مختلف جہتیں بیان کی گئیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے سفیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی اصطلاح ہم پڑھ چکے ہیں، سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو ناعاقبت اندیش ہو۔ ہمارے ہاں یہاں بھی ترجمہ یہی کیا گیا، بے وقوف یہ کہتے ہیں، جو عقل و دانے سے محروم ہیں، جاہل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ کون سی وہ طاقت، یہ کون سی وہ قوت تھی جس نے ان لوگوں کو پھیر دیا اس قبلے کی سے کہ جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے، جس کی جانب یہ نماز ادا کیا کرتے تھے، کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے سے قائم تھے۔
اب یہاں سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں. لیکن جب تک آپ مکہ میں رہتے تھے تو آپ ایک خاص اہتمام فرماتے تھے کہ بیت اللہ کا جو جنوبی گوشہ ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، اور آپ کے دیکھا تھے کہ مسلمان بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو گویا کہ بیت اللہ حضور کے بالکل سامنے موجود ہے، اور اسی سیدھ میں شمال میں بیت المقدس بھی موجود ہے. تو اسے استقبال قبلتین، اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی، یہ استقبال قبلتین کہلاتا ہے کہ بیک وقت کوئی شخص اگر دو قبلوں کا استقبال کے معنی کیا ہے؟ رخ کرنا اپنا. اگر کوئی شخص جو ہے بیت اللہ کے جنوب میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے بالکل سامنے بیت اللہ موجود ہے، اسی سیدھ میں آگے شمال میں بیت المقدس بھی موجود. لیکن جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اب اس کا امکان نہیں تھا، اس لیے کہ مدینہ جو ہے بیت اللہ اور بیت المقدس کے درمیان ہے. یہاں حضور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی پشت ہوتی ہے بیت اللہ کی طرف، اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو پشت ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی، اس کے باوجود یہ اصول اپنی جگہ ہے، جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوگا میں اپنے رخ کو نہیں پھیر سکتا، محض اس بات پر کہ مجھے بڑی شدید محبت ہے اللہ کے گھر سے، بیت اللہ سے. تو 16-17 مہینے اس کیفیت میں گزرے، اور اس میں عام سادہ لو مسلمانوں کے دلوں کے اندر منافقین اور ساتھ ہی یہودیوں کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض تو یہودیوں کو ہو گیا نا. اس لیے کہ جو عرصہ حضور نے اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو یہودی بھی ایک اعتبار سے بڑے مطمئن تھے کہ چلو اگرچہ یہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ ہمارے کعبے کو، ہمارے جو بیت المقدس ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور حضور نے عین حالت نماز میں اپنے رخ کو جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اب یہودیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں ہماری گویا کہ ان کے دلوں میں چور تو یہ موجود ہوگا. اس لیے کہ جانتے بوجھتے حضور کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دی، دل میں چور تو موجود تھا. لہٰذا انہیں تو گمان ہو گیا ہوگا کہ اب یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے اور ہمیں معزول کیا جا رہا ہے، اب ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ رہی ہے. تو وہ جو کیفیات تھی تو سادہ لو مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی اور پھر منافقین کی طرف سے بھی یہ بات جو ہے وہ ڈالی گئی کہ تمہاری وہ نمازیں جو تم نے 16-17 مہینے تقریباً 1.5 سال تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں ادا کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری نمازیں دہراؤ دوبارہ اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تمام نمازیں ادا کرو. تو اس کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ تمہاری ان ایمانی کیفیات کو اور ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اصل اصول کیا ہے؟ جب تک اللہ کا حکم تھا کہ اپنے رخ کو بیت المقدس کی طرف رکھو، تم نے اس حکم پر عمل کیا، نہ صرف تم نے بلکہ تمہارے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اسی بات پہ فرما برداری اختیار. جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب گویا کہ حضور ہی کے لیے حکم نہیں تھا، تمام مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ اپنے اب چہروں کو مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کر لو. اب یہ پورا جسے آپ کہیے ایک تسلسل ہے واقعات کا کہ جو اگلے 2 رکوع کے اندر ہمارے سامنے آئے گا، جس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. انشاءاللہ اب یہ گویا کہ دوسرا پارہ اب یہاں سے شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس پر ہمارا بیان جو ہے اب اگلی مرتبہ جب ہمارا درس ہوگا تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اسے پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہدایت ہم تک پہنچے قرآن کے ذریعے اس پر عمل ہے پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.